جو اصل معجزہ ہے نا سورۃ الفاتحہ کا وہ آخر میں آ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غضب کا مستحق ہونے والے اور گمراہ میں فرق۔ اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کیسے کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم؟ عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ان کا جو جس پر اللہ نے غضب کیا، یہ عام ترجمہ ہے ہاں، اور نہ جو بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جن پر اللہ نے غضب کیا، اللہ کا لفظ یہاں ہے نہیں، المغضوب علیہم۔ غضب جس پر کیا جائے اس کو مغضوب علیہ کہتے ہیں، مغضوب علیہ جس پر غضب کیا جائے۔ بال کہتے ہیں جو راستے سے گم جائے، بال۔ اگر میں یہاں آ رہا تھا، میری فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی، جی پی ایس خراب ہو گیا اور میں ادھر سے ادھر گھوم رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ بال، بال۔ اچھا، مغضوب علیہ ہے جس پر غصہ کیا جائے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اگر میں کہوں اس لڑکے کو اسکول میں مارا گیا، اوکے، یا اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو مارا گیا ریسس میں اور مارا گیا ایسے، میں نے کیا واضح کیا کہ ایک نے مارا یا بہت ساروں نے مارا؟ واضح نہیں ہے۔ میں نے واضح کیا کہ اور بچوں نے مارا یا ٹیچر نے مارا؟ یہ بھی واضح نہیں ہے۔ اتنا واضح ہے کہ مارا گیا، اور کچھ واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، ہو سکتا ہے ٹیچر ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس ہو، ممکن ہے نا۔ مغضوب علیہم میں جن پر غصہ کیا گیا، کیا واضح نہیں ہے؟ کس کا غصہ؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ کا غصہ، اہل ایمان کا غصہ، سارے فرشتوں کا غصہ، بلکہ ان کے اپنے فالوورز کا غصہ، قیامت کے دن وہ بھی غصہ کریں گے، جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا غصہ۔ اگر کوئی ایک غصہ ہوتا تو ذکر کر دیا ہوتا، لیکن غصہ اتنی مختلف سمتوں سے آ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے تعبیر کیا کی گئی ہے؟ جن پر غصہ کیا گیا۔ دوسری بات، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء نے اس سے یہ بات بھی اشارہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ان کے ساتھ نہیں کیا۔ غیر الذین غضب اللہ علیہم، نہ غیر المغضوب علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے میں اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا، ذکر بھی نہیں کیا ان کے ساتھ اپنا۔ لیکن پھر بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جس پر غصہ کیا جائے اور جو بھٹکا ہوا ہو، گمراہ ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ میں اب چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میرے دو جو بیٹے تھے جب چھوٹے تھے، عماد بڑا اور ولید چھوٹا، تو عماد سے میں نے کہا بیٹا یہ کوکیز جو ہے نا یہ نہیں کھانا، میں ذرا جا رہا ہوں 5 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ ولید اوپر تھا، عماد کچن میں تھا، میں نے عماد سے کہا بیٹا تم کوکیز نہیں کھانا، اور ولید بھی نہیں کھائے گا۔ اچھا میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ اچھا میں گیا، 5 منٹ واپس آیا، دونوں بیٹھے کھا رہے ہیں۔ غصہ مجھے کس پہ آئے گا؟ ولید پہ یا عماد پہ؟ کیوں؟ کیونکہ ولید بھٹکا ہوا ہے، لیکن عماد غصے کا مستحق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عماد کے پاس علم تھا۔ اگر کسی کو پتا ہو اور پتا ہونے کے باوجود غلط حرکت کرے تو اس پہ کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اس نے کلاس مس کر دی، ایگزام سے ایک دن پہلے بیمار ہو گیا، کلاس مس کر دی۔ باقی اسٹوڈنٹ آ گئے کلاس میں، میں نے باقی اسٹوڈنٹ سے کہا دیکھو کل فائنل ایگزام ہے، یہ لو کاپی فائنل ایگزام کی، یہ لو کاپی سارے جوابوں کی، 100 لینے ہیں کل سب نے۔ اس کے باوجود 2 لوگ فیل ہو گئے، ایک جو وہاں تھا اور ایک جو بیمار تھا۔ غصہ کس پہ آئے گا مجھے؟ جو بیمار تھا کہ سر مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں تو بھٹکا ہوا تھا، اور جو تھا وہاں پہ یار تو میں نے جواب بھی دے دیے، سوال بھی دے دیے، جواب بھی دے دیے، تم کیسے فیل ہو گئے؟ تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ کیا عذر ہے تمہارے پاس؟ جس کے پاس کوئی عذر ہی نہیں رہا اس پہ کیا ہوگا؟ غصہ۔ غیر المغضوب علیہم سے ان لوگوں کی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جن کے پاس علم بھی ہو، وہ جانتے بھی ہوں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ جانتے بھی ہوں سیدھا راستہ کیا ہے، وہ جانتے بھی ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جاننے کے باوجود پھر بھی کرتے رہتے ہیں۔ علم ہے عمل نہیں ہے، علم کے باوجود عمل نہ ہونا، المغضوب علیہم۔ اب سمجھ میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال یہود سے کیوں دی تھی۔
کیونکہ یہود کے بارے میں قرآن نے بار بار کیا کہا ہے؟ ان کے پاس بہت علم ہے، علم ہے. لیکن یہاں یہود کیوں نہیں کہا؟ یہودی کہتے تھے غیر الیہود ولا النصارى، کیونکہ یہ اصل میں یہود اس کی مثال ہیں، مثال ہیں، قرآنی یہود، تمام یہود نہیں، قرآن میں اچھے یہود کا بھی ذکر ہے. قرآن میں جو مثال دی جاتی ہے ان لوگوں کی جو جانتے بوجھتے غلط کرتے ہیں، تب ان کی مثال یہود کی مثال دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جاننے کے باوجود غلط حرکت کرے؟ کیا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ المغضوب علیہم میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ واقعی یہود ہوتے تو دعا یہ ہوتی، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں یہودی نہ بنا دینا. اس کی کوئی تک بنتی ہے؟ کچھ سینس نہیں بنتی. یہودی تو ویسے بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ تو جینیٹک ریلیجن ہے، اس میں تو اگر آپ کی نسل نہیں چلی آ رہی تو آپ اس میں شامل بھی نہیں ہو سکتے، اور اس میں شامل ہونا کون چاہتا ہے؟ تو اگر آپ دعا مانگو گے تو دعا ایسی چیز سے مانگو گے جس کا خطرہ آپ کو ہے. ان کے راستے، یعنی ایسے راستے پر نہ بھٹکوں میں جس میں جانتا بھی ہوں اور پھر بھی غلط کروں، المغضوب علیہم. اور دوسری طرف ایک اور برا راستہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ولا الضالین. اور ضالین کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے. یعنی میری نیت صاف ہے، میں اچھا کرنا چاہتا ہوں، میں صحیح کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کیا نہیں ہے؟ علم نہیں ہے. ایک ہے علم تو ہے، عمل نہیں ہے. علم ہے، عمل غلط ہے. دوسرے کا عمل غلط ہے کیونکہ علم نہیں ہے. دونوں طرف سے مجھے خطرہ ہے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں کوئی تم میں سے کوئی ہوگا لڑکا کہے گا چلو یار وہ ایک لیکچر ہے چلتے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں. نہیں ایک دفعہ پتہ چل گیا پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے. بہتر ہے کہ میں پتہ نہ ہی کروں. علم نہ ہو تو پھر مجھے بھٹکا ہی رہنے دو، کم از کم ایکسکیوز تو ہے نا، کیونکہ ایک دفعہ علم آ گیا تو مغضوب علیہم ہو جاؤں گا. میں ضالین ہی خوش ہوں. فاتحہ میں کہا ہے نہ تم بچو گے المغضوب علیہم ہونے سے، نہ بچو گے ضالین ہونے سے. یہ ذہن میں بات ہوتی ہے، اگر نہ سیکھو تو بچ جاؤں گا. ضالین نہیں مجھے نہیں بتاؤ. اور ہمارے ہاں تو اب ضالین کا ایک کلچر بن چکا ہے. اب تو یہ کہہ دیا آپ قرآن سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو عالم ہو گیا، آپ سیکھو گے قرآن. قرآن علماء کے لیے ہوتا ہے، خود سیکھو گے تو کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے. فاتحہ نہیں پڑھی، واقعی نہیں پڑھی. جو قرآن جنات سن کے گزر رہے تھے، سن کے مسلمان ہو گئے، وہ تم نہیں سن سکتے، تم گمراہ ہو جاؤ گے. جو قرآن عیسائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات سن کے مسلمان ہو گئے، جو ساری زندگی مشرک عمر بن خطاب تھے، قرآن کو کعبے کے نزدیک سن کے وہ دل ہل گیا ان کا، تم نہیں سن، تم گمراہ ہو جاؤ گے. ان کی نہیں ہدایت تھی، وہ تمہارے لیے تھوڑی، وہ تو گریجویٹ تھے نا کسی عالمی انسٹیٹیوٹ سے. کیا نان سینس ہے یہ کیسے تمام انسانیت کے لیے پیغام ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے؟ قرآن کا تدبر، قرآن کا صحیح فہم، اس کے لیے علمی غوطہ لگانا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہنا کہ قرآن کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کسی عالم بنے بغیر، زیادتی ہے. قرآن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. پیغام تمام انسانیت کے لیے آیا تھا، کسی مدرسے کے گریجویٹس کے لیے نہیں آیا تھا. ان گریجویٹس کا مقصد کیا تھا؟ گریجویٹ ہو کے باقی لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنانا، ایکسیسیبل بنانا، ایکسکلوسیو نہیں بنانا. تو یہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں دونوں طرف علم اور عمل، اور عمل اور علم دونوں کی طرف اشارہ ہو گیا. اوکے